حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس وہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا۔ فرمایا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، پھر فرمایا یا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبوئی اور فرمایا اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فروخت نہیں کر سکتا بلکہ اسے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہبہ نہیں، مجھے بیچ دو۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کمواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جابر جب ہم اسرا پہنچیں گے تو 1 اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے، تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جاڑے گی یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسرا پہنچ گئے، یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جابر کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اوقیہ چاندی دے دیں، یعنی مجھے 1 اوقیہ بلکہ اس سے بھی زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا۔ بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہ رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت کی روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ لانا کھانا بہت کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ اس کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے اسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا تھا پہلے اتنا ہی رہا، اور ہانڈی چولہے پر بددستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ اللہ کی قسم اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور بوٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے، جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھانا کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نہیں سن سکا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں اپنی بکری زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا اور حیرت سے بولی یہ کیا؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔
جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی اس کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا وویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم و شان مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا۔ کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار عالی وقار نے فرمایا، حضرت جابر سے اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے وہ موجود نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر علیہ السلام نے فرمایا، آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوشت پہن کر وہیں بکری کا کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں، سلطانوں گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کی کل بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے۔ میرا واقعہ بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔